ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ آج جمعرات ہے، اپریل کی 3 اور شوال کی 4 تاریخ۔ آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سید ہاشم رضوی حاضر۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔ پارلیمنٹ کے لوک سبھا میں وقف ترمیمی بل 2025 منظور کر لیا گیا۔ حکمران این ڈی اے نے وقف ترمیمی بل کو بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات لوک سبھا میں تقریباً 12 گھنٹے پہلے شروع ہونے والی میراتھن بحث کے بعد واضح اکثریت کے ساتھ پاس کرنے میں کامیاب ہوا۔ اسپیکر اوم برلا نے بل کو منظور کرنے کے لیے صوتی ووٹ کا مطالبہ کیا اور جو ارکان اس کے حق میں تھے ان سے کہا کہ ہاں کہیں۔ حزب اختلاف نے ڈویژن ووٹ پر اصرار کیا، جہاں ممبران کو فراہم کردہ بٹنوں کے ذریعے اپنا ووٹ ڈالنے اور دستی طور پر اپنا ووٹ جمع کرنے کا اختیار تھا۔ اوم برلا نے بل کے حق میں 288 ووٹ اور مخالفت میں 232 ووٹوں کے طور پر نتائج کا اعلان کیا۔ لوک سبھا میں وقف ترمیمی بل 2025 پر بحث کے دوران اپوزیشن جماعتوں اور مسلم ممبران کے ساتھ ساتھ لداخ کے رکن پارلیمنٹ محمد حنیفہ جان نے بل کو آئین ہند کے خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے اسے مذہبی معاملات میں براہ راست مداخلت سے تعبیر کیا۔ انہوں نے ایوان میں اپنے موقف کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ترمیم آئین کی دفعہ 25 سے متصادم ہے، جو شہری کو مذہبی آزادی کی ضمانت دیتا ہے۔ ان کے بقول ایسے اقدامات خطرناک نظیر قائم کر سکتے ہیں اور کسی بھی طرح مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ حنیفہ جان نے اس موقع پر بدھ گیا کا معاملہ بھی اٹھایا اور کہا کہ بدھ گیا بدھ مت سے تعلق رکھنے والوں کا مقدس مقام ہے، لیکن اسے دوسرے مذہب کے دائرے اختیار میں رکھنے کی وجہ سے ملک بھر کے بدھ فرقے کے لوگ برسوں سے احتجاج کر رہے ہیں۔ بل پر بحث کے دوران مختلف جماعتوں کے رہنماؤں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا، جبکہ حکومت کا موقف ہے کہ ترمیم کا مقصد وقف املاک کے بہتر نظم و نسق کو یقینی بنانا ہے۔ لداخ میں 5 نئے اضلاع کی تشکیل کے لیے بڑی پیش رفت دیکھنے کو مل رہا ہے۔ یوٹی انتظامیہ نے ہائی پاور کمیٹی کی رپورٹ پر نظر ثانی کے لیے ایک انٹرنل کمیٹی تشکیل دی ہے۔ اس کمیٹی کی سربراہی ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری کریں گے، جبکہ محکمہ داخلہ، خزانہ، قانون و انصاف کے ایڈیشنل سیکرٹری، لیہ اور کرگل کے اسسٹنٹ کمشنرز اور چیف انجینئر PWD اس کے رکن ہوں گے۔ یہ کمیٹی ہائی پاور کمیٹی کی رپورٹ پر ایک باریک بینی سے تجزیہ کرے گی اور اس میں دی گئی سفارشات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک تفصیلی منصوبہ تیار کرے گی۔ کمیٹی کی سفارشات کو حتمی منظوری کے لیے مرکزی وزارت داخلہ کو پیش کیا جائے گا۔ اس پورے عمل کی نگرانی جنرل ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ کرے گا۔ لداخ میں نئے اضلاع کی تشکیل مقامی انتظامیہ اور عوامی سہولیات میں بہتری کے لیے ایک اہم قدم سمجھا جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس فیصلے سے لداخ کے مختلف علاقوں میں ترقیاتی منصوبوں کی رفتار میں تیزی آئے گی اور انتظامی ڈھانچے میں بہتری آئے گی۔ یوٹی انتظامیہ کی جانب سے اس پیش رفت کو اہم قرار دیا جا رہا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ انٹرنل کمیٹی کی سفارشات جلد مرکزی حکومت کے سامنے پیش کی جائے گی، جس کے بعد نئے اضلاع کے قیام کا باضابطہ اعلان ممکن ہو سکتا ہے۔ کانگریس کمیٹی لیہ کی جانب سے بدھ کے روز لیہ پولو گراؤنڈ میں ایک بڑی احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف علاقوں سے بڑی تعداد میں عوام اور کانگریس حامیوں نے شرکت کی۔ مظاہرین نے بھارتیہ جنتا پارٹی کی قیادت والی مرکزی حکومت پر لداخ کے عوام کے ساتھ لاپرواہی برتنے کا الزام عائد کرتے ہوئے شدید تنقید کی۔ کانگریس رہنماؤں اور کونسلروں نے خطاب کے دوران لداخی عوام کے روزگار، زمینی اور ثقافتی تحفظات کو یقینی بنانے کے لیے آئین کے چھٹے شیڈول میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے مرکزی امور داخلہ کی وزارت کے
تحت قائم ہائی پاور کمیٹی کے ساتھ جاری مذاکرات میں تاخیر پر بھی ناراضگی کا اظہار کیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ لداخ کو مرکز کے زیر انتظام علاقہ UT بنائے جانے کے بعد سے اب تک کوئی بھی گزٹڈ اسامی تخلیق نہیں کی گئی، جس کے باعث تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوان شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ کانگریس نے مطالبہ کیا کہ لداخ میں سروس سلیکشن بورڈ کا فوری قیام عمل میں لایا جائے تاکہ بے روزگاری کے بحران پر قابو پایا جا سکے۔ اس کے علاوہ لداخ کے ثقافتی، زمینی اور تہذیبی حقوق کے تحفظ کے لیے اسے آئین کے چھٹے شیڈول میں شامل کیا جائے۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ پارلیمنٹ کے لوک سبھا میں وقف ترمیمی بل 2024 منظور کر لیا گیا۔ حکمران NDA نے وقف ترمیمی بل کو بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات کو لوک سبھا میں تقریباً 12 گھنٹے پہلے شروع ہونے والی میراتھن بحث کے بعد واضح اکثریت کے ساتھ پاس کرنے میں کامیاب ہوا۔ اسپیکر اوم برلا نے بل کو منظوری کرنے کے لیے صوتی ووٹ کا مطالبہ کیا اور جو ارکان اس کے حق میں تھے ان سے کہا کہ ہاں کہیں۔ حزب اختلاف نے ڈویژن ووٹ پر اصرار کیا، جہاں ممبران کو فراہم کردہ بٹنوں کے ذریعے اپنا ووٹ ڈالنے اور دستی طور پر اپنا ووٹ جمع کرانے کا اختیار تھا۔ اوم برلا نے بل کے حق میں 288 اور مخالفت میں 232 ووٹوں کے طور پر نتائج کا اعلان کیا۔ اپوزیشن کی جانب سے وقف بل کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ اس معاملے پر حکمران BJP کی زیر قیادت نیشنل ڈیموکریٹک الائنس اور اپوزیشن کی انڈیا اتحاد کے بیچ اتفاق رائے نہیں ہو سکا۔ آخر میں حتمی فیصلہ ایوان میں اکثریتی اعداد و شمار کی بنیاد پر کیا گیا۔ اس سے پہلے 2 اپریل 2025 بدھ کے روز لوک سبھا میں 10 گھنٹوں سے زیادہ لمبی بحث چلتی رہی۔ مختلف ارکان پارلیمنٹ نے اپنا رائے کا اظہار کیا۔ JPC سربراہ نے OEC کو وقف بل پر گھیرا۔ OEC کے بولنے کے بعد وقف بل پر JPC سربراہ اور رکن پارلیمنٹ نے بحث میں حصہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بل کافی غور و خوض کے بعد لایا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ OEC نے وقف بل کو پھاڑ کر ایک غیر آئینی کام کیا۔ میڈیا ذرائع کے مطابق صہیونی حکومت کی فوج گزشتہ روز شام کی مختلف فوجی تنصیبات پر فضائی بمباری کے بعد بختر بند گاڑیوں میں صوبے درعا کے شہر نوی میں داخل ہونے کے علاوہ الجبیلہ ڈیم کے اطراف واقع جنگلوں تک آگے بڑھ گئے ہیں۔ جولانی حکومت نے صہیونیوں کے ان اقدامات پر مکمل خاموشی اختیار کر رکھی ہے، جس کے بعد علاقے کے عوام نے صہیونی فوجیوں کے مقابلے کے لیے تدبیریں اپنانا شروع کر دی ہیں۔ صہیونی حکومت کے اس اقدام کے خلاف شامی عوام کھڑے ہوئے ہیں، تاہم اسرائیلی فوجیوں نے انہیں کچلنے کے لیے جموں اور جابیہ پہاڑیوں پر گولہ باری کی ہے۔ اطلاعات کے مطابق کم سے کم 400 صہیونی فوجی صوبہ درعا میں داخل ہو گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق صہیونیوں کی مسلسل جارحیت اور شام پر مسلط گروہ کی خاموشی سے پریشان عوام مختلف سطح پر احتجاج کر رہے ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ شام کے درعا صوبے کی مسجدوں سے صہیونی فوجیوں کے مقابلے کے لیے کھڑے ہونے والے عوامی تحریک شروع کرنے کی اپیل کی جا رہی ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔